ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باب غزوۃ الفتح فی رمضان، فتح مکہ کا غزوہ رمضان میں تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب قائم کیا اور اس کے تحت یہ حدیث پاک لائے، اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ان ابن عباس اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا غزوۃ الفتح فی رمضان۔ یہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بتایا کہ ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا غزوہ رمضان میں کیا۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں فتح مکہ کا غزوہ ہوا اور اس کی تاریخ اصحاب سیر نے 20 رمضان المبارک بیان کی ہے۔ آج چونکہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے تو آج کا دن فتح مکہ کے جشن کا دن ہے، اور یہ واقعہ ہجرت کے 8ویں سال کے واقعات میں سے ہے، اور یہ ایسی فتح ہے کہ جس پر آسمان اور زمین والے مبارکباد دینے لگے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم فتح آج کے دن مسلمانوں کو نصیب فرمائی تھی۔ عرب کے لوگ مختلف علاقوں میں نگاہیں جمائے ہوئے بیٹھے تھے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قوم میں واپس تشریف لے آئے اور آپ نے مکۃ المکرمہ پہ قبضہ کر لیا تو ہم داخل اسلام ہو جائیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ دوڑ دوڑ کر کے آنے لگے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اسلام قبول کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو مکہ فتح ہوا اسی دن کا واقعہ ہے کہ لوگ بالکل فوج در فوج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ اب مکہ کیسے فتح ہوا اور اس کے اسباب و علل کیا بنے، اس پر تو بڑی تفصیل ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جب حدیبیہ کی صلح ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مکہ کے کافروں کے درمیان جو شرطیں رکھی گئی اس میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ بنی بکر یہ قریش کے عہد و پیمان میں ہے اور خزاعہ یہ حضور کے عہد و پیمان میں ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے تعرض نہیں کرے گا۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ مکہ کے کچھ لوگوں نے یہ وعدہ توڑ دیا، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عہد و پیمان میں تھے اس عہد و پیمان کو انہوں نے توڑ کر کے خزاعہ کے اوپر حملہ کیا، بس یہی سبب بنا۔ اب جب ادھر یہ واقعہ ہوا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جس رات میں یہ واقعہ پیش آیا اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مکہ مکرمہ میں یہ حادثہ ہوا ہے، قریش کے لوگوں نے وعدہ توڑا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ معاملہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ خیر ہی ہوگا۔ تو آپ نے جو فرمایا تھا خیر ہی ہوگا، اور خیر ہی نتیجے کے اندر ظاہر ہوا۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں،
ایک رات میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرماتے ہوئے 3 بار آپ نے کہا لبیک لبیک لبیک، اور فرمایا 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریب آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی باتوں کو میں نے سنا، کوئی نظر تو نہیں آ رہا، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی کعب کا راجز جو قبیلہ بنی خزاعہ سے ہے وہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کہاں مکہ کے پاس میں کوئی مدد مانگ رہا ہے، اور میرا آقا علیہ السلام مدینہ کے اندر تہجد کے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ تم مدینے والے کو پکارتے ہو، کیسے سنتے ہیں؟ کہاں جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پہ کوئی پکارے تو میرا آقا علیہ السلام یہاں سے مدد کے لیے فرمائیں کہ میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد میں مکہ کے لوگوں کو احساس ہوا ہم سے غلطی ہو گئی، اور اب ایسا کیا جائے دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے دوبارہ وعدہ کیا جائے۔ تو انہوں نے اس کام کے لیے ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہمارے کچھ لوگوں نے وعدہ خلافی کی ہے، لہذا ہم دوبارہ عہد و پیمان کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بیٹی ہیں ابو سفیان کی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، جب مدینہ میں آئے تو اپنی بیٹی کے گھر گئے تو حضرت ام حبیبہ نے اپنا اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو بستر تھا اس کو سمیٹ دیا۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹی یہ بستر تم کیوں سمیٹ رہی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ نے کہا تم مشرک و ناپاک ہو، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بستر ہے، یہ پاک ہے، میں اس کے اوپر تم کو نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یعنی بیٹی ہیں لیکن ان کے دل میں عشق رسول اس قدر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے کہ باپ اگر ناپاک و مشرک ہو تو باپ کو بھی بستر کے اوپر آنے دینا یہ گوارا نہیں فرمایا۔ اب اس کے بعد میں ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ صلح ہو جائے، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظور نہیں فرمایا اور سفر کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا سفر کی تیاری ہے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی تیاری کروں؟ فرمایا کرو۔ صدیق اکبر نے کہا کیا قریش کی سرخوبی کے لیے جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن کسی کو بتانا مت۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک جنگ کا طریقہ تھا کہ آپ جب کسی جنگ کے مقابلے کے لیے نکلتے تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ اس بات کو راز میں رکھتے، اور آپ نے اس موقع پہ دعا بھی فرمائی تھی، اے اللہ کافروں کی آنکھوں کو لے لے، وہ مجھے دیکھ بھی نہ سکیں، یعنی میرا جو یہ حملہ ہو ان کے اوپر اچانک ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے، اور پھر آگے بڑھے تو بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ تعداد 12,000 ہو گئی۔ 12,000 صحابہ کو لے کر کے نکلے، راستے میں ابو سفیان آئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام سے جنگ کرتے رہے، لیکن آج شوکت اسلام کو کے ظاہر ہونے کا دن تھا، حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد کبھی شرم و حیا کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے انہوں نے سر بھی نہ اٹھایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کے لیے امان ہے، یعنی جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو ہم کچھ نہ کہیں گے۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا، ابو سفیان نے دیکھا کہ اسلامی فوج الگ الگ قبیلوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، ہر قبیلے کا الگ الگ علم ایک ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور پورے جاؤ جلال اور پوری شان و شوکت کے ساتھ میں لشکر اسلام مکۃ المکرمہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام مر زیران کے آگے بڑھنے کا آپ نے ارادہ کیا تو حضرت زبیر بن عوام کو حکم دیا کہ مہاجرین کی جماعت کو لے کر مکہ کے بلند والے راستے سے تم داخل ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کو کہا تمام فوج کو مکہ کے نیچے والے راستے سے لے کر کے داخل ہو جاؤ، اور آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد میں ہتھیار بدن پہ سجائے اور جماعت کو متعین کر دیا اور اپنے مخصوص صحابہ کے ساتھ سوار ہوئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر مبارک
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی فتح و نصرت پر پڑی اور اللہ کی نعمتوں کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو ہجرت کا وقت یاد آ گیا کہ ایک دن وہ تھا کہ رات کے سناٹے میں مجھے مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا تھا، اور آج اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ مکہ میں پوری شان و شوکت کے ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں۔ اور وہ کیسے لمحے تھے اور کیسا شریف اور کیسا سعید وقت تھا۔ نور ایمان کی تابانی کا ظہور کا وقت قریب آیا، ظلمت کفر کے زائل ہونے کا وقت آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس وقت کیا مقام اور کیا حال ہوگا، اور اس وقت آپ کی کیسی کیفیت طاری تھی، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تواضعاً اپنے سر کو جھکائے ہوئے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی جو پالان ہے لکڑی، اس کے اوپر لگ رہی تھی، اور اونٹ کے پالان کے اوپر آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ سورہ فتح کی آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے، اور ان آیتوں کی آواز آپ کی حلقِ مبارک کے اندر گھوم جاتی تھی، یعنی ایک عجب کیفیت طاری تھی آپ کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اور اس ساعت کی حرمت کے صدقے کے اندر ہمیں بھی ایمان کا وہ سرور نصیب فرمائے کہ وہ کیسا جو ہے وہ ساعت اور کیسا وہ سعید وقت تھا اور کیسی وہ ساعت مسعود تھی۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور مکۃ المکرمہ کے اندر جب داخل ہونے لگے تو بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ بھیڑ کی وجہ سے آپ سواری کے اوپر سوار ہو کر ہی مسجد حرام میں داخل ہوئے، اور اپنے نور مبارک سے آپ نے جو ہے اس سرزمین کو فیضیاب فرمایا، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا اسی کے اشارے سے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا، اور زبان مبارک پر اللہ اکبر کی صدا تھی۔ مسلمان بھی آپ کے پیچھے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہی مکہ جہاں پر اللہ کا نام لینا جو ہے وہ جرم قرار دیا گیا تھا، آج اس مکہ کی سرزمین پر پوری شان و شوکت کے ساتھ میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے۔ مشرکین مکہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے اور سب دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، ان کے دل حسد کی آگ کے اندر جل بھن کر کے رہ گئے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے اور بتوں کی جو ناپاکی حرم شریف کے اندر انہوں نے قائم کی تھی، کہ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین نے مکہ میں 360 بت نصب کیے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے ان بتوں کے پاؤں سیسے سے زمین کے اندر جما دیے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک سے ان بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل فرار ہو گیا، بلا شبہ باطل کو تو مٹ ہی کر کے رہ جانا ہے۔ آپ بت کے منہ کی طرف اشارہ کرتے تو گدی کے بل گر جاتا، اور گدی کی طرف اشارہ کرتے تو منہ کے بل گر جاتا۔ اپنے عصا کے اشارے سے آپ ان بتوں کی ناپاکی سے حرم شریف کو پاک کرنے لگے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے گرد جتنے بت تھے ان سب کو گرایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ کب تک تیرے سوا میرے ارد گرد بتوں کی پوجا ہوتی رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف وحی کی کہ عنقریب تیرے لیے اپنے نور کو پیدا کروں گا، اور تیری طرف ایسی قوم کو بھیجوں گا جو بڑی دھیمی چال سے آئیں گے، اور ان پرندوں کی طرح ذوق و شوق کے ساتھ میں جو ہے وہ تیری طرف بڑھیں گے جیسے پرندے اپنے انڈوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ لبیک کی صدائیں بلند کریں گے، یہ لبیک اور تلبیہ پڑھیں گے۔ تو یہ آج اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا، اور ان کے جو خاص بت تھے جو بہت اونچے اونچے لگے ہوئے تھے جہاں پر ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حبل ان کا جو سب سے بڑا بت تھا، یہ بدر اور احد کے اندر بھی اپنے حبل کا نعرہ لگا رہے تھے۔ آج اسی حبل کی عزت تو تھی کہاں، اس کو مٹی میں ملنے کا وقت قریب آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ،
اپنے قدم مبارک میرے کندھوں پہ رکھیں، یہ سب سے اونچا والا جو بت ہے آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے نیچے گرا دیں۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تم میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کر کے اس بت کو نیچے گراؤ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک کے اوپر آئے۔ اس حالت میں میرا آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا علی کیا دیکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سارے حجابات میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ گئے ہیں اور میرا سر عرش کے پائے سے جا کر کے مل گیا ہے، اور جدھر بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں ہاتھ میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارا کتنا اچھا وقت ہے کہ تم کار حق ادا کر رہے ہو اور مبارک کام کے اندر لگے ہو۔ اب اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ارد گرد جب بتوں کی ناپاکی سے سب پاک کر دیا تو عثمان بن طلحہ کو بلایا، کیونکہ خانہ کعبہ کی چابی انہی کے پاس میں تھی۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا، خانہ کعبہ کی چابی ان سے لی، اور یہ جب چابی لینے کے لیے حضرت عثمان بن طلحہ جو ایمان لے آئے تھے ابھی، یہ اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ چابی دو نہیں تو میں تمہاری گردن کاٹ کے تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام یہاں پر ہجرت یہاں سے نہیں کیے تھے اور ان کا زمانہ جاہلیت تھا، اس دور کی بات ہے کہ خانہ کعبہ کو وہ لوگ پیر اور جمعرات کے سوا نہیں کھولا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور جاہلیت کا آپ نے خاتمہ کیا تو ایک دن میرا آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ دروازہ کھول دو تاکہ میں خانہ کعبہ میں چلا جاؤں۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے منع کر دیا کہ تالا نہیں کھلے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صبر سے کام لیا اور فرمایا عثمان ایک دن وہ بھی آئے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، یہاں تک کہ میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ اس دن تو پھر قریش جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور آج وہ دن آ گیا تھا۔ آج یہ چابی میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی اور آپ نے کہا عثمان چابی لاؤ۔ جب چابی لے کر کے میں حاضر ہوا تو میرے آقا نے میرے ہاتھ سے چابی لی اور پھر دوبارہ میرے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا لو یہ چابی رکھ لو، اب قیامت تک تمہارے ہاتھ سے کوئی یہ چابی نہیں لے گا، ہاں کوئی اگر ظلم کر کے لے لے تو وہ الگ بات ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ عثمان بن طلحہ کی نسل کے اندر وہ چابی برابر چلتی رہی۔ اب اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسامہ، حضرت بلال، حضرت عثمان بن طلحہ ان حضرات کے ساتھ میں خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو دروازے پر کھڑا کر دیا۔ حضرت اسامہ اور حضرت بلال اندر تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر دیا تاکہ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ میرا آقا علیہ السلام اندر گئے، آپ نے خانہ کعبہ کے اندر والے حصے میں الگ الگ گوشوں میں کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی، اور آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اندر 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور نکلتے وقت میں حضرت عمر کو حکم دیا کہ اندر جتنی تصویریں ہیں ساری تصویریں مٹا دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر لوگوں کی جو تصویریں بنا کے رکھی تھی، میرا آقا علیہ السلام نے ساری تصویروں کو مٹا دیا، یہاں تک کہ کچھ تصویروں کے جو نشان باقی رہ گئے، میرا آقا علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے آپ نے ان نشانوں کو دیکھا تو پھر اپنے ہاتھوں سے ان تصویروں کو آپ نے مٹا دیا۔ جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، میرا آقا علیہ السلام نے اندر نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں اب باہر تشریف لائے تو چوکٹ، خانہ کعبہ کی چوکٹ دروازوں کے دونوں بازو پکڑ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے دروازے سے بھیڑ بنانے سے ہٹانے لگے۔ اس وقت میرا آقا علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی رحمتوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور اس کے بعد میں میرا آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے
سارے کفار جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا تھا سب ایک طرف سے لائن لگا کے کھڑے تھے۔ مکہ کی سرزمین پر راہوں میں کانٹے بچھانے والے، حرم شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام کو ستانے والے، نمازوں سے روکنے والے، ظلم و ستم کرنے والے، جادوگر اور معاذ اللہ کیا کیا کہنے والے سارے مجرم ایک لائن کے اندر کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب باب کعبہ پہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا کہتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ سارے مجرم بولنے لگے ہم اچھا کہتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں، اور آپ بخشش پانے والے بھائی کے فرزند ہیں۔ اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے وارحم الراحمین ہے۔ اس پر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو چھوڑ دیا، سب کو میں نے آزاد کر دیا۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اگر تاریخ کا یہ لمحہ پڑھا ہوگا تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساری زندگی جنہوں نے ظلم و ستم کیا آج وہ مجرم بن کر کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو اس رحمت للعالمین نبی نے سارے مجرموں کو ایک جملے کے اندر معاف کر دیا اور کسی جرم کا آپ نے جو ہے وہ کہ ان کو سزا نہ دی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک ایسا خطبہ دیا، بڑا جامع اور بڑا پیارا خطبہ دیا، فرمایا تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے، کسی پر کوئی فضیلت اور زیادتی نہیں ہے سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے، یعنی مال کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، منصب کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت اللہ نے دی ہے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے دی ہے، یعنی تم میں جو بڑا پرہیزگار ہوگا وہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ اور خطبے سے جب آپ فارغ ہوئے اس کے بعد میں ام ہانی بنت ابو طالب جو امیر المومنین حضرت علی کی بہن ہے ان کے گھر تشریف لے گئے اور تازہ غسل کیا، 8 رکعتیں آپ نے چاشت کی نماز کی ادا کی۔ اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قیامگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، یہ جو 20 رمضان کا جو دن تھا نا فتح مکہ کا، بڑا عظیم دن تھا۔ اس دن کی پوری جو کاروائی ہے اور اس دن جس طرح سے گزرا ہے اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ زندگی کے اندر نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے اس دن کو کیسے گزارا تھا، بندہ اگر فتح مکہ کا وہ ایک دن پڑھے تو اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے۔ ظہر تک آپ نے بے شمار کاموں کو نپٹایا، اب اس کے بعد میں جب ظہر کا وقت آیا میرا آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا کہ بام کعبہ پہ چڑھ کر کے اذان پڑھو۔ ایک ایسا شریف وقت تھا، کیسا عظیم وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامان اجلال کے اندر جو ہے وہ آج اس طرح سے رحمتیں سمٹ آئی تھی، اس کی حقیقت کوئی کیا سمجھے جب حضرت بلال نے کھڑے ہو کر کے وہاں پہ اذان پڑھی ہوگی۔ جہاں پہ اللہ کا نام لینا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، آج اس خانہ کعبہ کے اندر بام کعبہ پر اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے۔ اس کا مزہ اگر پوچھنا ہے تو عرش والوں سے پوچھو، یہ آواز وہاں پر بھی پہنچی ہوگی، بلکہ وہاں سے گزر کر کے اور اوپر گئی ہوگی۔ اس مقام میں اذان کے کلمات بھی بیان ہوئے، اور اس وقت جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ اس وقت مبارک سات سعید کے طفیل مسلمانوں کو اور دین اسلام کو خوب خوب عزت نصیب فرما۔ وہ ایسا اسلام کی عزت کا خاص لمحہ تھا جب مشرکوں نے حضرت بلال کی آواز سنی۔ یہ لوگ ستاتے تھے اللہ کا نام لینے پہ کہ اللہ کا نام لوگے تو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آج حضرت بلال کی آواز جب آئی نا تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کچھ غلط باتیں کی، اللہ نے اپنے حبیب پر وحی نازل فرمائی اور ان کی غلط باتوں کی اطلاع دی۔ جب اس ساری کاروائی سے فارغ ہو گئے میرا آقا علیہ السلام پھر صفا پہاڑی کے اوپر تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر مبارک کے سامنے خانہ کعبہ تھا، جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتہ ہوگا، اب تو تھوڑا کچھ عمارت بھی بن گئی، ورنہ جب کوئی صفا پہ جا کے بیٹھ جائے تو خانہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے۔ سامنے خانہ کعبہ تھا، آپ نے دستے مبارک اٹھائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر آپ کے پاس میں کھڑے ہو گئے
اور قریش کے لوگ آتے تھے، ایک ایک آدمی آتا تھا، بیعت ہوتا تھا۔ عورتوں کا سلسلہ شروع ہوا، عورتیں بھی آنے لگیں، آپ سے بیعت کرنے لگی۔ کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ عورتوں کو آپ نے اس طرح بیعت کیا کہ پانی کے اندر آپ نے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے، اس کے بعد میں عورت بھی اسی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر کے مرید ہوتی۔ لیکن صحیح روایت میں یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو زبانی بیعت کیا تھا۔ کائنات کے آقا سرور کونین جب وہ عورتوں کو ہاتھ لگا کر کے بیعت نہیں کر رہے، تو آج کل کے جو ڈھونگی بابا اور ڈھونگی پیر ہیں وہ کیسے عورتوں کے ساتھ میں ہاتھ لگانا، مس کرنا، اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی حرام کاموں کو دیکھ کر بھی انہیں بابا، پیر اور مجذوب اور ملنگ سمجھ کر کے ان کے پاس میں جاتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس ہمیں فتح مکہ کے دن عطا فرمایا کہ عورت بھی اگر بیعت ہو تب بھی اس کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے چونکہ مکہ والوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، تو انصار نے غیرت کھائی، اور کچھ انصار یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اب اپنے مکہ میں اپنے خاندان والوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ میں مہربانی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب یہیں پر رہ جائیں، مدینہ ہمارے ساتھ میں واپس نہ آئیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ کے چہرے پر وہی کے آثار نازل ہوئے، اور یہ بات آپ کو رب کی طرف سے بتا دی گئی۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بلایا، کہا تم نے ایسا کہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہا ہے۔ میرا آقا نے فرمایا ہرگز نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، حکم الہی سے میں تمہاری طرف میں نے ہجرت کی، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور میری ممات بھی تمہارے ساتھ میں ہے۔ انصار نے رو کر کے کہا یا رسول اللہ ہم نے یہ بات جو ہے وہ بدگمانی کی وجہ سے نہیں کہی تھی، آپ سے محبت کی وجہ سے کہی تھی کہ کہیں آقا ہمیں چھوڑ کر کے یہیں پر نہ رہ جائیں۔ لیکن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہارے ساتھ ہی میرا رہنا ہوگا۔ اور فتح مکہ کے دوسرے دن پھر میرا آقا علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ آج بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں فرمایا تھا لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے مکہ المکرمہ کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اس کی قدیمی حرمت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا، اور میرا آقا علیہ السلام نے اگرچہ مکہ والوں کو امان دے دی تھی، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کو میرا آقا نے فتح مکہ کے دن بھی معاف نہیں کیا۔ ایسے لوگوں میں سے مردوں میں 11 مرد تھے اور عورتوں میں 6۔ تو مردوں میں سے 4 کو قتل کیا گیا، 7 کو معاف کر دیا گیا۔ عورتوں میں سے 4 عورتیں ماری گئی اور 1 کے بارے میں اختلاف ہے اور 2 کو امن دے دیا گیا۔ اب کس کس کو معاف کیا گیا، کس کس کو قتل کیا گیا، ان کا کیا کیا جرم تھا، اس کے لیے بڑا تفصیلی وقت چاہیے، اس کے اندر پوری تفصیل سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو آج کا جو یہ عظیم دن فتح مکہ کا دن 20 رمضان المبارک ہمارے لیے فتح و نصرت کا دن ہے، اور ہمیں آج کے اس مقدس دن کے اندر اپنے ان مقدس اصحاب کی بارگاہ میں بھی اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا، اخیر میں ایک حدیث پاک پھر پر اس کا اختتام ہوگا۔ یہ امام بخاری حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے۔ وحول البیت 60 و 300 نصب، اس وقت بیت اللہ میں 360 بت نصب تھے۔ فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس لکڑی سے ان بتوں کو چبوتے تھے اور فرماتے تھے حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ یہ فتح مکہ کا وہ منظر جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر روایت کیا۔ تو فتح مکہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے اور سویرا ہوتا ہے۔ اگرچہ سویرا ہوتے ہوتے 8 سال لگ گئے، 8 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑا، لیکن سویرا ہوا، اور 8 سال کے بعد میں پھر مکہ فتح ہوا، اور پھر مکہ میں اسلام کا جو ہے وہ غلغلہ ہوا۔
تو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھی اگر کفر اگر دلیر ہوتا ہے، اسلام پر اگر کوئی جو ہے وہ حملہ آور ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہ ہمیشہ ظلمت رہے گی، وقت آئے گا تو ظلمت ہٹے گی، اسلام کی روشنی پھر پھیلے گی اور اسلام کی شان و شوکت پھر ظاہر ہوگی۔ تو حالات جو بگڑتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں بگڑتے، یہ ہے کہ حالات کے اندر ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کر کے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس مقدس دن میں صحابہ کرام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں، اور جتنے بھی فتح مکہ کے صحابہ ہیں سب کی بارگاہ میں نظر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، فتح مکہ کی ان مقدس ساعتوں کے صدقے میں مولا ہندوستان میں بھی اسلام کا مولا جلوہ خوب مولا روشن و تابناک فرما دے۔ اے اللہ مولا کفر کا منہ کالا، اسلام کا منہ اجالا فرما دے، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔